بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلاوت قرآن پاک سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی بلائی حاصل ہوتی ہے، بروز محشر قرآن پاک کی شفاعت حاصل ہوتی ہے، گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتی ہے، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتے ہیں، جوانی میں کمانا پڑتے ہیں، بڑھاپے میں مانگنا پڑتے ہیں۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ اگر واش روم کرتے وقت 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے تو سمجھ جائے آپ کا معدہ کمزور ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے بیت الخلاء نہیں جاتے، بڑھاپا ان پر جلدی آتا ہے۔ واش روم میں موبائل کے استعمال سے گریز کرے۔ جو لوگ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ایک حقیقت، زلزلے کے وقت جیسے سب خالی ہاتھ باہر بھاگے، ایسے ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ لوگوں کا حق نہ کہو، زیادتی نہ کرو۔